بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی عید الاضحیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا فرماتے تھے۔ صرف ایک بار مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھائی تھی، وہ بھی اس مجبوری کی وجہ سے کہ اس عید کے دن بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدوں پر نماز عید عیدگاہ ہی میں پڑھائی۔ عیدگاہ مدینہ شہر سے باہر مدینہ کے مشرقی دروازے کے پاس تھی، جہاں بعد ازاں حاجیوں کا عمل رکھا جاتا تھا۔ جب تک شہر وسیع نہ ہوا تھا، عیدگاہ اسی جگہ قائم رہی۔ دوستوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اونچی زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اور کبھی سواری پر چڑھ کر عید کی نماز عیدگاہ میں دونوں عیدوں کی نمازوں سے قبل آپ غسل فرماتے، پھر عید کی پوشاک پہنتے تھے اور عیدگاہ جاتے وقت سب سے بہترین پوشاک زیبتاً فرماتے۔ آپ کے پاس ایک لباس تھا جسے عیدین اور جمعہ کے موقع پر زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے 2 سبز چادریں اور ایک بار سرخ چادر بھی استعمال فرمائی تھی۔ ایک روایت ہے کہ یہ چادر بالکل سرخ نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ بالکل سرخ ہوتی تو اس کے لیے برہ چادر کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس چادر میں سرخ دھاریاں تھیں، جس طرح یمنی چادروں میں عام طور پر ہوا کرتی ہیں۔ ان دھاریوں کی وجہ سے اسے سرخ کہہ دیا گیا، ورنہ وہ سرخ نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بدن پر جب آپ کے بدن پر جب سرخ کپڑے دیکھے تو ان کپڑوں کے متعلق فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کے بدن پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ کپڑے دیکھے تھے تو ان کپڑوں کو جلا دینے کا حکم دیا تھا۔ بس یہ ناممکن تھا کہ جس رنگ میں اس قدر کراہیت پائی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کریں۔ نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے آپ چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ یہ کھجوریں وتر یعنی طاق عدد میں تناول فرماتے، جیسے کہ 3، 5، 7، 9۔ جبکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ بغیر کچھ کھائے پیے نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد اپنی کی ہوئی قربانی کے گوشت سے کچھ تناول فرماتے تھے۔ عیدگاہ کی طرف روانگی۔ عیدگاہ پیدل سفر فرمایا کرتے تھے۔ چلتے تو جب عیدگاہ پہنچ جاتے تو ایک نیزہ جو آپ کے آگے آگے لے جایا جاتا تھا، وہ نیزہ آپ کے سامنے زمین پر نصب کر دیا جاتا، آپ اس کی آڑ میں نماز پڑھا سکیں۔ ان دنوں عیدگاہ ایک کھلا میدان ہوتا تھا جس میں کوئی عمارت یا قبہ یا دیوار تک نہیں تھی، اس لیے نیزہ قبلہ کی سمت کا کام دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز میں تاخیر فرماتے تھے اور عید الاضحیٰ کی نماز میں عجلت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اتباع سنت میں شدت برتتے تھے اور گھر سے نکلنے کے بعد عیدگاہ تک تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے۔ عیدگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچنے کے بعد نہ تو اذان کہلواتے، نہ ہی اس وقت الصلاۃ الجامع جیسے الفاظ کہے جاتے تھے، بس تکبیروں کے ساتھ نماز شروع فرما دیتے۔ سنت یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اذان و اقامت وغیرہ نہ پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے جاتے تو عید کی نماز سے قبل کوئی نفل نہ پڑھتے، نہ بعد میں پڑھتے، اور خطبہ سے پہلے نماز شروع فرما دیتے۔ عید کی نماز 6 تکبیریں۔ عید کی نماز میں 2 رکعت ادا فرماتے، پہلی تکبیر کے بعد 3 تکبیریں کہتے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایک ہلکا سا وقفہ ہوتا۔ تکبیروں کے درمیان کوئی مخصوص ذکر مروی نہیں۔ ایک روایت ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ سمیت مسلسل 7 تکبیریں فرماتے۔ تکبیریں ختم فرمانے کے بعد نماز شروع فرماتے، جس میں سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ کاف و قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھتے اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ دانش القمر پڑھتے۔ بسا اوقات آپ 2 رکعتوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ غاشیہ تلاوت فرماتے تھے۔
خطبہ عید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل فرما لیتے تو فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں کے مقابل کھڑے ہو جاتے اور لوگ صفوں پر اس طرح بیٹھے رہتے اور پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس وقت تذکیر و معزت فرماتے، مسلمانوں کو جو حالات درپیش ہوتے انہی کی مناسبت سے آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور نصیحت کرتے۔ عید کے خطبے کے موقع پر حکومت کے اہم مسائل کے سلسلے میں اعلان فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی علاقے میں اور قوم پر لشکر کشی کا فیصلہ کیا ہوتا تو اسی موقع پر اس کا اعلان فرما دیتے تھے اور احکام و قوانین نافذ فرماتے۔ حضرت جابر بتاتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی دن نماز میں حاضر ہوا۔ آپ نے خطبے سے پہلے اذان و اقامت بغیر نماز شروع کی۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت بلال کے کاندھے کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا، اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی، نصیحت فرمائی اور پھر انعامات خداوندی یاد کرائے۔ عیدگاہ سے واپسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے ہوئے اور واپس ہوتے ہوئے مختلف راستے استعمال فرماتے تھے۔ ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے سے واپس تشریف لے آتے۔ دونوں راستوں کو مکینوں کو سلام کہتے جاتے۔ بعض کے نزدیک یہ مقصد کہ دونوں راستوں کے حاجت مندوں کی ضرورت پوری کر سکے۔